بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین عید غدیر کا انتظار کر رہے ہیں، اور عید غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اذن سے اپنا پہلا جانشین مقرر فرمایا، اور اسی مناسبت سے وقت کی حجت حضرت حجت خدا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور اسی طرح تمام مومنین کی خدمت میں تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں کہ ہماری یہی کاوش ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق فرامین آل محمد علیہ السلام کا سہارا لیتے ہوئے ان کے فضائل، ان کے مناقب اور عقائد تشیع کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع کو لے کر مفصل طور پر آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ غدیر کا موضوع بہت ہی وسیع ترین موضوع ہے، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اس غدیر کے موضوع کو بیان کیا جائے۔ عام طور پر ہمارے پاس جو غدیر کے متعلق معلومات ہیں بہت ہی ناقص قسم کی معلومات ہیں، کیونکہ نئی نسل تک اگر ہم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے اور انہیں اہل بیت علیہ السلام کے حق کا تعارف ان کے سامنے بیان کرنا ہے کہ جس سے ہماری نئی نسل معرفت آل محمد سے آشنا ہو سکے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ان موضوعات کو مکمل طور پر مفصل طور پر بیان کیا جائے۔ بہرکیف اس سے پہلے کہ ہم غدیر کے دیگر موضوعات کی جانب جائیں، سب سے پہلے غدیر کے کلمے کو بیان کریں کہ غدیر کا لفظ کون سا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ ہے، غدیر کا معنی کیا ہے۔ تو بہرکیف غدیر کا لفظ وہ پاک و پاکیزہ لفظ ہے جو خود اہل بیت علیہ السلام کی لسان اطہر سے صادر ہوا ہے۔ دراصل غدیر ایک علاقہ ہے جو سعودی عرب کے دو بڑے شہر مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے۔ مکہ سے غدیر تک کا فاصلہ 200 کلومیٹر بنتا ہے، اور مدینہ سے مقام غدیر کا فاصلہ تقریباً 300 کلومیٹر تک بنتا ہے۔ تو بہرکیف یہ سعودی عرب کے دو بڑے شہر مدینہ اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ آئیے چلتے ہیں لفظ غدیر کی جانب۔ لفظ غدیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا اصل ریشہ ہے غادارہ، یعنی غین دال رے۔ غادارہ کا معنی ہے یدل علی ترک شیء، کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ عربی زبان میں بارش یا سیلاب کے پانی کے تالاب کو غدیر کہا جاتا ہے، اور اس بارش یا سیلاب کے پانی کے تالاب کو غدیر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جب بارش کے قطرے آسمان کی بلندی سے زمین کے سینے پر گرتے ہیں تو بارش قطروں کی صورت میں اس پانی کو چھوڑ جاتی ہے، اس زمین پر ترک کر دیتی ہے۔ متروکہ پانی کو عربی زبان میں غدیر کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا لفظ غدیر عربی لغت کے مطابق۔ غدیر کے متعلق ایک اور مثال پیش کروں تاکہ لفظ غدیر عربی زبان کے مطابق مزید روشن ہو جائے۔ جب کوئی بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہو جائے، تنہا رہ جائے، تو اسے بھی عربی زبان میں غدیرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے چرواہے نے اور ریوڑ نے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے، اسے ترک کر دیا ہے، تو ایسی صفت والی بکری کو عربی زبان میں غدیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو تھا عربی زبان کے مطابق غدیر کا لغوی معنی۔ آئیے چلتے ہیں غدیر کے اصلی اور حقیقی معنی کی جانب۔ غدیر کا اصلی معنی کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کی واپسی پر عید قربان کے 8ویں دن ایک ایسا مقام جہاں پر پانی ٹھہرا ہوا تھا، جہاں پر تھوڑا سا پانی ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر اس مقام پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، یعنی جو حاجی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے حج کی خاطر، واپسی پر میرے نبی نے ان تمام کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور اس اجتماع کے سامنے پالانوں کا منبر بنایا، اور اس پر حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت و جانشینی کا اعلان فرمایا۔ اسی مناسبت سے 18 ذی الحجہ کے دن کو روز غدیر کے نام سے یاد کیا جانے لگا کہ اے لوگو، تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں نبی تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں گا، تم سے جدا ہو جاؤں گا، تم مجھے غائب پاؤ گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کی جانب سے امر یہ ہے کہ یہ نظام ہدایت چلتا رہے۔ اب میں تمہارا ہادی ہوں، اور میرے بعد جو ہدایت کرے گا اس ہادی کا نام ہے حضرت امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل خطبہ غدیر بیان فرمایا، اور اسی میں ایک فقرہ بیان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جو شخص مجھے رسول کو مولا تسلیم کرتا ہے، مجھے رسول کو مولا مانتا ہے،
اور وہی شخص حضرت امیر المومنین کو بھی مولا مانے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو رسول کو مولا مانتا ہے وہی حضرت امیر المومنین کو مولا مانے گا، اور جو میرے نبی کو ہی مولا نہیں مانتا وہ یقیناً حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہی مولا نہیں مانے گا۔ تو اس کے برعکس اگر جملہ بیان کیا جائے تاکہ یہ بات مزید روشن ہو جائے، جس نے بعد از پیغمبر مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مولا تسلیم کیا، گویا کہ اس نے پیغمبر کو بھی مولا تسلیم کیا، اور جس نے حضرت امیر المومنین کو پیغمبر کے کہنے پر بطور پیغمبر خلیفہ بلا فصل تسلیم نہ کیا، گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مولا تسلیم نہیں کیا۔ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔